رہا ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر پیر کے دن عدم اعتماد پیش نہیں کرتے تو ہم ایوان سے نہیں اٹھیں گے اور دیکھتے ہیں OIC کی کانفرنس کیسے کرتے ہیں۔ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بلاول کا کہنا تھا کہ اگر اسپیکر نے غیر جمہوری سوچ اپنائی تو ساری اپوزیشن اور پارٹی کو مناؤں گا، اگر اسپیکر پیر کے دن عدم اعتماد پیش نہیں کرتے تو ہم ایوان سے نہیں اٹھیں گے، پھر دیکھتے ہیں OIC کی کانفرنس کیسے کرتے ہیں۔ ہم وہاں اسی فلور پر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا حق نہیں دیا جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سازش پکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تشدد سے ووٹ کا حق استعمال نہ کرنے دیں، لیکن پاکستان کے عوام اور قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، عمران اکثریت کھو چکے ہیں، یہ پاکستان اور پاکستانی قوم کی جیت ہے۔ بلاول کا کہنا تھا کہ شکست دیکھ کر عمران غیر جمہوری رویہ اپنا رہا ہے، اب وہ طاقت کا استعمال کرنے پر اتر آیا ہے۔ پہلے پارلیمان پر حملہ ہوا، اب سندھ پر حملہ کر کے وفاق پر حملہ کر دیا، وہ تاثر دے رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کھیلے گا تو کوئی نہیں کھیلے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ چاہتا ہے آئینی بحران پیدا ہو اور تیسری قوت کو موقع ملے۔ ایک سوال کے جواب میں پی چیئرمین کا کہنا تھا کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ OIC کانفرنس پر امن طریقے سے گزرے اور سب چاہتے ہیں OIC کانفرنس ہو، مناسب طریقے سے ہو، لہٰذا اسپیکر پارلیمنٹ کے انچارج ہیں، PTI کا کارکن نہ بنے۔ سب سے پہلے ہم قائدِ اس پہ اختلاف کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمیں لنچ کا دعوت بھی دیا گیا اور پورا پاکستان کی جو اپوزیشن کے قیادت کو ایک جگہ جمع کیا اور پورا سیاسی صورتحال پہ ہمارا تفصیلی تبصرہ بھی ہوا۔ میں پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ عمران اپنے اکثریت کھو چکا ہے، طریقے انصاف کا حکومت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کی جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے کہ ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران اپنا شکست دیکھتے ہوئے اب غیر جمہوری رویہ اپنا رہے ہیں، گالم گلوچ کے علاوہ اب وہ فورس استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے پارلیمان کے لاجز پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے ممبرز پہ حملہ ہوا، یہ جمہوریت پہ حملہ تھا، یہ پارلیمان کے پہ حملہ تھا، اور پارلیمان کے لاجز نیشنل اسمبلی کا حصہ ہے، یہ نیشنل اسمبلی پہ حملہ تھا۔ وہاں نہیں رکا، پھر وزیر اعظم صاحب نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے وفاق پہ حملہ کیا اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کھیل سکتا وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا، اور جو سازش وہ پکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ وائلنس کے تھرو پارلیمان کے ممبرز کو اپنا ووٹ استعمال نہ کرنے دیں، غیر جمہوری طریقے سے دھوس اور دھاندلی سے بچ جائیں، یہ ایسا سچویشن کریٹ ہو کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو اور ایک تھرڈ فورس کو موقع ملے۔ پاکستان کی جمہوری جماعتیں، پاکستان کا ہر شہری عمران کو وارن کرتا ہے کہ آپ ایسے سوچے بھی نہ، آئے مقابلہ کریں، آئے اسپورٹسمین اسپرٹس اپنائیں، پوری زندگی آپ کھلاڑی رہے ہو، اپنے آخری اننگز میں اتنے کھلے طریقے سے بال ٹیمپرنگ نہ کرے، 172 دکھائے یا گھر چلے جائے، آخری وارننگ۔ میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اسپیکر رہے، یہ بھی آپ کی آخری دنوں کی بات ہے، آپ کی کردار تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جو آپ کا سٹیٹمنٹس ہے وہ نامناسب ہے، جو آپ نے PTI کے میٹنگز میں حصے لیے ہیں وہ اسپیکر کی عہدہ کا توہین ہے۔ ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسپیکر آئین کو توڑنے کے لیے تیار ہے، قانون توڑنے کے لیے تیار ہے اور پارلیمان کے رولز توڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بہانہ یہ استعمال کرنا چاہے گا کہ منڈے that is the last day for him to call the session, and according to the rules of the National Assembly, the law of the land, is the day that the no confidence motion must start. وہاں
اگر اسپیکر کی غیر جمہوری سوچ آ رہا ہے کہ آپ رولز کا خلاف ورزی کریں گے، آپ قانون کا خلاف ورزی کریں گے، آپ آئین کا خلاف ورزی کریں گے اور ہمارا عدم اعتماد کا موشن نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ میرا جماعت کے اندر بھی موقف ہوگا اور میں اپنے جماعت کو مناؤں گا. پھر میں سارے اپوزیشن جماعتوں کے سامنے یہ موقف رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالی سارے اپوزیشن کو بھی مناؤں گا کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے. ہم بڑا ذمہ داری کے ساتھ آج تک چل رہے ہیں. ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے اور قائد حزب اختلاف صاحب نے اپنا جو سیریسنس ہے، جو اسٹیٹمنٹ شپ ہے، جو پاکستان کی، جو ملک کی انٹرنیشنل صورتحال ہے، اس سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن کے کافی سیاسی کارڈ پیچھے ہمیں اب استعمال کرنے کے موقع نہیں ہمیں، مگر اگر یہ دھمکی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا رولز فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں، قانون فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں، آئین فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں، تو میرا موقف جو اپنا جماعت میں بھی اور اپوزیشن پارٹیز کے سامنے ہوگا کہ ہم بھی وہاں اسی فلور پہ بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا حق نہیں دیا جائے. آپ سب کا بہت شکریہ. بعد ازاں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی بلاول کے اعلان کی تائید کی اور ایوان میں دھرنے کا اعلان کیا. ان کا کہنا تھا کہ اجلاس بلانا اسپیکر کی ذمہ داری ہے، اگر اسپیکر نے ہاؤس کا بزنس نہ چلایا تو ہم اسمبلی ہال میں دھرنے دینے پر مجبور ہوں گے. ابھی گفتگو میں جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو آخری بات کی تھی کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو ایک ممبر اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی دعائے خیر کے بعد اگر جو وہ ہاؤس کا جو بزنس ہے اس کو نہ چلایا تو پھر ہم مجبور ہوں گے اسمبلی ہال کے اندر دھرنا دینے کے اوپر. دیکھیے وہی نیکسٹ ورکنگ ڈے کا ایجنڈا ان کو اجلاس بلانا ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس میں انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے تو پھر ہم مجبور ہوں گے. OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ پاکستان، آپ سب پاکستانی ہیں. 22 کروڑ عوام کہ وہ مہمان ہیں. یہ چھوڑیں عمران نیازی کی حکومت، وہ جانے ان کا کام جانے، یہ ہمارے مہمان ہیں، پوری قوم کے مہمان ہیں. ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ آپ اس کی آڑ میں آئین شکنی کرنا چاہیں، قانون توڑنا چاہیں اور مذاق بنانا چاہیں. ہم آپ کو اس کی اجازت دیں گے، ہم وہاں پر دھرنا دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم آپ کو آئین شکنی کی اجازت نہیں دیں گے. اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ یہ آئین کی روح کے خلاف ہے کہ ڈیفیکشن کی کارروائی رول توڑنے سے پہلے ہو جائے، صدارتی آرڈیننس کی کوئی گنجائش نہیں. اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جب جہازمی ان کے لوگ آتے تھے اس وقت ضمیروں کی آواز کہاں تھی؟ اب اپنے لوگوں کو گدھے اور خچر کہہ رہے ہو، یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں. کوئی تصادم کا تصور نہیں ہے. ہمارا تو ٹریک ریکارڈ ہے. ہمیں 14 دن یہاں پر آزادی مارچ کے حوالے سے جس میں تمام سیاسی جماعتیں متحدہ اپوزیشن شریک ہوئی، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ آئے اس میں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی درخت کا ایک پتا بھی نہیں کٹا اس سے. تو ہم تو اپنے پرامن رہنے کے ثبوت دے چکے ہیں. پورے پاکستان میں 14 ملین مارچ کر کے، اسلام آباد میں ایک آزادی مارچ کر کے. لیکن ایسے وقت پہ جبکہ پارلیمنٹ کے اندر ایک آئینی عمل وہ اپنے مراحل عبور کر رہا ہو، اور ایسے وقت میں یہ اعلان کر دینا کہ ہم یہاں 10 لاکھ لوگ بلائیں گے، یہ ممبران ان کے اوپر سے گزریں گے اور ان کے اوپر سے باہر آئیں گے، اس کا تو معنی یہ ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک خالصتاً پارلیمانی عمل اس کو وہ اپنے غنڈوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے
कि फिर शुरफा ने आकर उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो कुछ भी होगा 10 लाख बहुत बड़ी बात है। मैंने तो कहा 172 लेकर आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। और ये भी मैं बता दूं कि पूरे मुल्क से इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ इतनी दुनिया इस्लामाबाद में वारिद होगी कि ये खस खाशाक की तरह बह जाएंगे, कोई हैसियत नहीं। शेख रशीद का रद्द अमल। निजी टीवी से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन में हिम्मत है तो आईसी कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाएं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि बतौर वजीर दाखिला कहता हूं उनके साथ वो होगी कि अपनी नस्लों को नसीहत करके जाएंगे।